کیا آپ ایسے ماہرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو لکھتے ہیں تو علم کی پختگی اور قلم کی روانی دونوں سے اپنے پڑھنے والوں کو سیراب کر دیتے ہیں؟ یقیناً ہر لکھنے والے کا یہ خواب ہوتا ہے، لیکن ایک شاہکار اور پر اثر تحریر کے لیے دونوں چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک پختہ علم اور دوسرا معیاری ادب کا مطالعہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ان دونوں ضرورتوں کا ایک شاندار اور مکمل حل لے کر آیا ہوں۔ یہ محض ایک تعارف نہیں بلکہ آپ کی علمی اور ادبی پیاس بجھانے کا مکمل لائحہ عمل ہے۔ علم کی گہرائی اور پختگی کے لیے ہم نے ایک آن لائن 4 سالہ درس نظامی ترتیب دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اپنی روزمرہ مصروفیات ترک نہیں کرنی، بلکہ روزانہ فقط 1 گھنٹہ، اور وہ بھی اپنی سہولت کے مطابق نکالنا کافی ہوگا۔ اس کورس میں آپ تجوید، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، عربی گرامر، عربی تکلم اور منطق جیسے دینی علوم و فنون پڑھیں گے۔ اور اگر کسی دن آپ کی کوئی مصروفیت ہو تو آپ چھوٹے ہوئے اسباق اگلے دنوں میں بھی سن سکتے ہیں۔ یوں آپ کا علمی سفر بغیر کسی بوجھ کے جاری رہے گا۔ اب آتے ہیں قلم کی روانی اور ادب کی طرف۔ جب علم آ جائے تو اسے خوبصورت انداز میں پیش کرنے اور دوسروں کی بہترین تحریریں پڑھنے کے لیے ہم نے اردوچا کے نام سے ایک پروقار پلیٹ فارم بنایا ہے۔ یہ بالکل فیس بک کی طرح کام کرتا ہے، مگر سوشل میڈیا کے مکس اور بے ہنگم مواد کے برعکس یہ صحت مند اور معیاری تحریریں پڑھنے کے لیے ایک پرسکون جگہ ہے۔ یہاں آپ اپنی یا کسی اور کی شعری اور نثری کاوشیں بآسانی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو تمام اہل قلم کی فہرست دیکھ سکتے ہیں، کسی ایک تخلیق کار کی تمام کاوشیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر تمام اہل قلم کی فقط معیاری تحریریں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ٹیم باقاعدگی سے ہر تحریر کو پڑھ کر معیاری تحریروں کو الگ سیکشن میں رکھ رہی ہے۔ آگے ویڈیو میں اس دلچسپ چیز کو اسکرین شاٹ سے بھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اردوچا نامی اس پلیٹ فارم کو مزید مسابقتی اور دلچسپ بنانے کے لیے ہم نے ایک اسکورنگ سسٹم بھی رکھا ہے، جس میں آپ کی کارکردگی کا دار و مدار ان 4 باتوں پر ہوگا اور آپ کو گیم کھیلنے کا لطف آئے گا۔ نمبر 1، آپ نے کتنی تحریریں پوسٹ کی ہیں، ان تحریروں کے مطابق آپ کو فی تحریر 1 اسکور ملے گا۔ نمبر 2، آپ کی کتنی تحریریں معیاری قرار پائی ہیں، ہر تحریر پر 1 نمبر ملے گا۔ نمبر 3، آپ نے کتنی تحریروں کا مطالعہ کر لیا ہے، جس تحریر کا آپ مطالعہ کریں گے اس پر ٹک کریں گے اور 1 اسکور آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 4، آپ کی تحریروں کو لوگوں نے کتنا پسند کیا، جتنے لائکس اتنے نمبر۔ تو ان چاروں کی اسکورنگ کا جو مجموعہ ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس ویب سائٹ پر موجود اہل قلم میں کس نمبر پر ہیں۔ تو گویا علم کی پختگی اور قلم کی روانی کا ایک مکمل اور شاندار پیکج اب آپ کی دسترس میں ہے۔ آئیے اسکرین کو بے مقصد دیکھنے کے بجائے اسکرین سے کچھ حاصل کرنے اور اپنے قلم کو ان دونوں خوبیوں سے آراستہ کرنے کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرنے کے لیے داخلے اور کام کرنے کا مکمل طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ usamasarsarí.com یہ ویب سائٹ ہے۔ آپ اس پر جائیں تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا۔ یہ میری ویب سائٹ کھل جائے گی آپ کے سامنے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے اور سکھانے سے متعلق، لیکن ابھی ہم جو 2 چیزیں سیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے شمس المکاتب درس نظامی۔ تو آپ یا تو آن لائن درسگاہ کے تحت شمس المکاتب درس نظامی پر کلک کریں گے، یا اوپر جو سرچ کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں اور یہاں لکھیں شمس، تو آپ کے سامنے شمس المکاتب درس نظامی اور شمس المکاتب ویب گاہ دونوں آ جائیں گی۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے ابھی یہ بتانا ضروری نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں آن لائن درسگاہیں ہیں۔ شمس المکاتب ویب گاہ میں آپ لکھ کر سیکھتے ہیں اور شمس المکاتب درس نظامی میں اجتماعی کلاسز ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہاں کلک کرنا ہے آن لائن دینی علوم کی درسگاہ میں شامل ہونے کے لیے۔ 4 سال کا کورس بھی ہے اور 6 مہینے کے شارٹ کورسز بھی یہاں ہوتے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ایک میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو لاگ ان کرنا پڑے گا، تو یہاں بٹن دبا کر آپ لاگ ان ہو جائیں۔ جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو اس طرح آپ کے سامنے کلاسز آ جائیں گی۔ یہاں دیکھیں اوپر مینیو میں آپ جاتے ہیں تو درس گاہیں پر آپ کلک کرنے پر اسی صفحے پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سب پر تالا لگا ہوا ہے۔ درس نظامی کے 4 درجات ہیں، سال اول، سال دوم، سال سوم، سال چہارم، چاروں پر تالا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک آسان دین اسلام کورس بھی کرا رہے ہیں، اس پر بھی ابھی تالا لگا ہوا ہے، کیونکہ ابھی اس آئی ڈی سے میں نے داخلہ
نہیں لیا، تو ابھی آپ کو یا تو آسان دین اسلام کورس میں داخلہ لینا ہوگا، تو وہ تو ابھی شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ 6 مہینے کا ہے اور اس میں فیس کا بھی اتنا زیادہ دخل نہیں ہے، 900 روپے فیس رکھی ہے، آپ چاہیں تو ادا کریں، چاہے تو اس میں فری میں شامل ہو جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پر یہ والی ویڈیو نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ہے آن لائن درسی نظامی کے درجات جو 4 ہیں ان میں داخلہ لینے کی۔ ان میں آپ سال اول پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گا، نیچے ڈیمو کلاسز بھی آئیں گی انشاءاللہ، اس کا کام چل رہا ہے ابھی، تو یہاں پھر آپ کو نیچے ڈیمو کلاسز بھی نظر آئیں گی۔ یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کا داخلہ نہیں ہوا۔ اچھا، جب آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ نہیں آئے گا، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے کھولا تو آپ کے سامنے اچانک یہی آ گیا کہ آپ کا داخلہ نہیں ہوا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مینیو میں جائیں اور نیچے لاگ آؤٹ پر جا کے دوبارہ لاگ آؤٹ ہو کر لاگ ان کریں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سے یہ والا حصہ ہٹ جائے گا اور کلاسز آ جائیں گی۔ اب میں اس میں داخلہ لینا چاہتا ہوں تو میں ہرے بٹن داخلہ لینے پر کلک کروں گا اور واٹس ایپ پر جو ہمارے ادارے کے ناظم صاحب ہیں ان کے واٹس ایپ میں آ جاؤں گا۔ یہاں آپ کا میسیج بنا ہوا ہے، السلام علیکم، مجھے شمس المکاتب کے سال اول میں داخلہ لینا ہے۔ میں یہاں بھیجے پر کلک کرتا ہوں تو ان کو یہ میسیج چلا جائے گا۔ جیسے ہی ان کو یہ میسیج جائے گا اس کے بعد یہ بھی ظاہر سی بات ہے، چیٹ جی پی ٹی تو ہے نہیں کہ فوراً جواب دیں گے، جب یہ آن لائن ہوں گے تو یہ آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میسیج کر دیا اور جواب نہیں آیا۔ آپ داخلہ فیس 500 روپے ہے فی الحال، بعد میں ہو سکتا ہے بڑھ جائے، تو ابھی آج کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھ رہے ہوں تو ویڈیو کی تاریخ ضرور دیکھ لیا کریں۔ داخلہ فیس آپ کو ادا کرنی ہے 500 روپے، اور ماہانہ فیس 500 روپے، وہ چاہیں تو آپ ابھی سے ادا کر دیں اور چاہیں تو 1 مہینے بعد ادا کر کے اپنی سبسکرپشن 1 مہینے کی آگے کروا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یہاں فیس ان کو ادا کریں گے، یہ آپ کو داخل کر دیں گے۔ آپ جب دوبارہ usamasarsarii.com پر آئیں گے اور اسی طرح شمس المکاتب میں آئیں گے تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر سال اول، سال دوم، سال سوم، سال چہارم، چاروں کا تالا غائب ہو چکا ہے کیونکہ میں اپنی ایڈمن والی آئی ڈی سے لاگ ان ہوا ہوں۔ آپ کا صرف سال اول کا تالا ہٹے گا، سال اول پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سال اول آ جائے گا، آج کے اسباق آ جائیں گے۔ اور یہ آج کے اسباق کیا ہیں؟ الطریقۃ العصریہ کا پہلا سبق، پھر الفقہ المیسر اس کا پہلا سبق، تعلیم الصرف اس کا پہلا سبق، تعلیم النحو کا پہلا سبق، اور خلاصۃ التجوید کا پہلا سبق ہے۔ پہلا سبق کیوں ہے؟ ابھی ہم نے یہ کورس اسی جمعے سے شروع کیا ہے اور آج اتوار ہے، ٹھیک ہے؟ آج جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اتوار ہے، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت اتوار نہیں، ہفتے کی رات ہے۔ تو جمعہ اور منگل ہم نے چھٹی رکھی ہے، منگل یا پیر، جمعہ اور پیر ہم نے چھٹی رکھی ہے، 2 دن ہم نے ہفتے کی چھٹی رکھی ہے۔ تو جمعے سے یہ کورس شروع ہوا تھا تو جمعے کا دن چھٹی تھی، پھر آج پہلا سبق اپلوڈ ہوا ہے اور کل دوسرا سبق یعنی اتوار کو دوسرا سبق اپلوڈ ہوگا۔ ابھی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو دوسرا سبق اپلوڈ ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الطریقۃ العصریہ پہلی کتاب ہے اور اس کے اندر اسم اشارہ میں سے ہادہ کا بیان اس کے سبق کا نام ہے، اور آپ یہاں پلے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آڈیو آپ کے پاس چل پڑے گی۔ آپ اس کے اندر اسپیڈ کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہ زیادہ ہو گئی اور یہ کم ہو گئی، اور یہ 1 پر بالکل نارمل اسپیڈ آئے گی۔ ڈاؤن لوڈ بٹن پر کلک کر کے آپ اس کو آڈیو کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی بعد میں سننے کے لیے۔ جب آپ یہ والی پوری آڈیو سن لیں گے نا تو یہاں نیچے جو لکھا ہوا ہے حاضری نہیں لگی، آپ کی حاضری لگ جائے گی جب آپ کی یہ آڈیو مکمل ہو جائے گی۔ چند دنوں کے اندر ہماری بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ دیکھیں حاضری لگ گئی، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کو الفقہ المیسر کا سبق سننا ہے، پھر تعلیم الصرف کا سبق سننا ہے، پھر تعلیم النحو کا سبق سننا ہے، پھر خلاصۃ التجوید کا۔ کل کیا ہوگا؟ کل یہاں سب کی جگہ جو ہے وہ سبق نمبر 2 آ جائے گا، اور یہ سبق نمبر 1 جو ہے یہ نیچے آ جائے گا۔ گزشتہ اسباق کے تحت آپ یہاں نیچے اسکرول کریں گے تو نیچے آپ کو گزشتہ اسباق نظر آئیں گے۔ تو یوں آپ کو درس نظامی میں شامل ہونا ہے اور سال اول میں داخلہ لینا ہے۔ یہاں آپ اس کی مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ روزانہ کا آپ نے ویب سائٹ کھولی اور آج کے سبق آپ کو دیکھنے، تو آپ درسگاہ میں جائیں پھر سال اول میں جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ویب سائٹ پر آئیں اور آج کے اسباق پر کلک کریں گے تو آپ کے آج کے اسباق جو ہے وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے آج کے اسباق پر کلک کرنے پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، درسگاہیں کے اندر تو آپ نے دیکھ لیا، درسگاہیں تعارف اور طریقہ ہے، اس کو کھول کے ذرا اچھی طرح ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا ہمارا، اور یہ سارے لنکس بھی دیکھ لیجئے گا، بہت کارآمد چیزیں ہیں ساری، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اساتذہ کرام ہیں یہاں پر، اور یہاں طلبہ کرام پر کلک کریں گے تو کل ابھی 63 داخلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ داخلے ابھی دینا ہم نے شروع کیے ہیں۔
تو ابھی سیٹیں خالی ہیں، ابھی آپ آ سکتے ہیں۔ سال اول کے اندر یہاں درجات کے اندر ہم سال اول بھی چیک کر سکتے ہیں، تو سال اول میں کل 10 داخلے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں دفتری عملہ ہے، اس کے اندر ہم مہمان خصوصی کے طور پر بھی لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اگر آپ کسی مدرسے کے محتمم ہیں، کسی مدرسے کے ناظم ہیں، کسی مسجد کے امام ہیں، تو ہم اپنے اس ادارے کے اندر آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر شامل کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو تمام اسباق نظر آ رہے ہوں گے، یعنی آپ وہ اسباق بغیر کسی فیس کے سن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مدرسے کے اندر کسی طالب علم کو آپ داخلہ دینا چاہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس آن لائن ادارے میں کام کیسے ہو رہا ہے، تو آپ داخل کر سکیں گے۔ یہ نصابی کتابیں آپ کلک کریں گے تو ہر درجے کی کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور ڈاؤن لوڈ صرف اسی درجے کی ہو سکیں گی جس درجے میں آپ نے داخلہ لیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ امتحانات کو ابھی آپ کلک نہ کریں، امتحانات ان کے لیے جو صرف امتحان دینے کے لیے آتے ہیں اور سند ان کو لینی ہوتی ہے، وہ پھر امتحانات پر کلک کریں گے تو ان کے سامنے امتحانی پرچہ آ جائے گا۔ داخلہ لے پر کلک کریں گے تو آپ اسی واٹس ایپ پر چلے جائیں گے۔ رہنمائی اور مدد میں آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پتہ چلے گا کہ امتحان دینے کا کیا طریقہ ہے، آسان دین اسلام کورس کرنے کا کیا طریقہ ہے، کتابیں کیسے ڈاؤن لوڈ کریں، اگر داخلے کے باوجود داخلہ نہیں ہوا لکھا ہوا ہے تو یہ کام کریں۔ یہ سارے جو ہے آپ اس میں کسی پر کلک کریں گے تو اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، دوبارہ کلک کرنے پر ویڈیو ہٹ جائے گی۔ کاپی بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہی والی ویڈیو کسی کو بھیج بھی سکتے ہیں تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ مشکل آپ اس کی کیسے حل ہوگی۔ تو یہاں اور بھی جو مسائل ہوں گے ان کو ہم حل کرتے جائیں گے اور ویڈیو یہاں لگاتے جائیں گے۔ جیسے بھی آپ یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ والی ویڈیو بھی میں یہاں لگا دوں گا جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ درس نظامی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ درس نظامی کرنے کا پورا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ اس کو شیئر بٹن پر کلک کر کے اپنے فیس بک گروپس کے اندر ضرور شیئر کریں، ان لوگوں میں ضرور شیئر کریں جو آن لائن دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اردو چا کی طرف، جس میں یہاں تو چلیں آپ نے دینی علوم حاصل کر لیے نا، اب ان علوم کی روشنی میں آپ کو لکھنا کیسے ہے، تو ہم دوبارہ اپنی ویب سائٹ پر جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اردو چا پر کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اہل قلم کے تحت اردو چا آیا ہوا ہے، اگر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ سرچ میں اردو لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ اردو چا آ جائے گی، اس پر کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ کھل جائے گی۔ یہاں اہل قلم اپنی تحریریں پیش کر سکتے ہیں، دوسروں کی تحریریں پیش کر سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں، مختلف تحریروں کو مختلف اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں۔ بہتر صورت تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر اس بٹن کو دبا کر لاگ ان ہو جائیں تاکہ آپ یہاں پر کسی بھی پوسٹ کو لائک کر سکیں اور پوسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اپنی کاوش یہاں شامل کرنی ہے تو ضرور آپ کو یہاں پہ لاگ ان کرنا پڑے گا۔ صرف مطالعہ کرنے آئے ہیں تو مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں اس کی کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل بلا معاوضہ ہے۔ آپ یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے لاگ ان ہو جائیں۔ اب دیکھیں لاگ ان ہونے کے بعد کچھ اس کا انٹرفیس اس طریقے سے آئے گا۔ یہاں پر کسی نے شاعری بھیجی ہوئی ہے، کسی نے تحریر بھیجی ہوئی ہے، تو اب ان میں سے متعلقہ چیز کو آپ سرچ کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں 29 اہل قلم ہے، اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ 29 اہل قلم اور ان کی درجہ بندی آئی ہوئی ہے۔ سب سے اوپر ابھی میرا نام ہے، اگر مجھ سے زیادہ کوئی فعال ہوگا تو سب سے اوپر وہ آ جائے گا۔ ٹاپ 10 کو ہم نے الگ دیا ہوا ہے نمبر، اور اس کے بعد پھر باقیوں کو نمبر نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح اول دوم سوم کا الگ ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے تاکہ ان پتہ چلے کہ اس وقت پہلی 3 پوزیشنز پر کون ہے۔ جیسے دوسری پوزیشن پر محمد رضوان آسی صاحب ہیں، انہوں نے 11 تحریریں پیش کی ہیں، اور اسٹار کا مطلب ہے ان کی ایک تحریر معیاری قرار دی ہے ہماری ٹیم نے، باقی تحریریں یا تو دیکھی نہیں ہیں یا دیکھ لی ہیں تو وہ معیاری نہیں ہیں۔ 31 تحریروں کا رضوان آسی صاحب 71 تحریروں کا یہ مطالعہ کر چکے ہیں، اور ان کی تحریروں پر 30 لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے ان کو، تو اس وجہ سے یہ سارا اسکور ملا کر یہ دوسری پوزیشن پر ہے۔ میں کون سی پوزیشن پر ہوں، اس کی مکمل اسکورنگ یہاں پر آپ کو مینیو بار میں نظر آئے گی، آپ کا نام آئے گا، کل اسکور 200 ہے، میرا درجہ پہلا ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہاں پہلے صفحے پہ کلک کریں گے تو دوبارہ ویب سائٹ پر چلے جائیں گے۔ ابھی آپ کو ادھر ہی رہنا ہے، تو یہاں پر تمام احباب کے تحت وہی تمام احباب نظر آ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 2-3 احباب کو کلک کر لیا تو ان کی تمام تحریریں آپ کے سامنے آئیں گی، جتنوں کو آپ کلک کریں گے صرف انہی کی تحریریں آئیں گی، اور اگر آپ اوپر تمام احباب پر کلک کرتے ہیں تو یہ دوبارہ فلٹر سارا ہٹ جائے گا۔ شعراء اور ادباء، تمام احباب اور شعراء ادباء میں کیا فرق ہے؟ تمام احباب کا مطلب ہے ان احباب نے یہاں پوسٹیں کی ہیں، چاہے اپنی چاہے دوسروں کی، اور شعراء ادباء کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھاری ہیں جن کی تحریریں یہاں پیش کی گئی ہیں، یا تو انہوں نے خود پیش کی ہے یا کسی نے ان کی تحریر پیش کی ہے۔
اب جیسے جگر مراد آبادی ہے تو جگر مراد آبادی کی تحریر ظاہر سی بات ہے جگر مراد آبادی تو ہے نہیں، تو ان کی تحریر یہاں کسی اور نے یہاں نازیہ نذیر صاحبہ نے پیش کی ہوئی ہے، اور یہ ان کی غزل ہے جس کو ہماری ٹیم نے معیاری قرار دیا ہے، اور یہ دیکھیں معیاری کا ٹیگ آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو تاریخ وائز دیکھنا، یہاں ادبا میں تمام ادبا پر کلک کر کے یہ فلٹر میں ختم کر دیتا ہوں، تاریخ میں جائیں آپ تمام تاریخوں میں تو آپ ایک مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، پچھلے ایک مہینے کی، اور مخصوص مہینے کی آپ جنوری کی بجائے فروری کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کاوش دیکھے پہ کلک کریں، اور اسی طرح مخصوص سال میں آپ 2026 کی دیکھنا چاہتے ہیں تو 2026 کی کاوشیں آ جائیں گی۔ مخصوص تاریخیں یعنی آپ جو ہے وہ صرف 3 تاریخ کی دیکھنا چاہتے ہیں تو دونوں میں 3 تاریخ لگا کر کاوش دیکھے پر کلک کریں گے تو کل 3 کاوشیں ایسی ہیں جو اس 3 تاریخ میں یہاں پوسٹ ہوئی ہیں، یعنی آج، ٹھیک ہے۔ اس کا فلٹر ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اوپر تمام تاریخیں پر کلک کریں اور کاوش دیکھے پر کلک کریں تو اس کا فلٹر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے 4-6 فلٹر ایک ساتھ لگا دیے ہیں تو یہاں فلٹر ختم کرنے اس بٹن پر کلک کریں گے تو یہ سارے فلٹر ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تمام کاوشیں یعنی شعری کاوشیں آپ کو دیکھنی ہے تو وہ 75 آپ کے پاس یہاں نظمیں ہیں، اور اگر نثری کاوشوں پر جاتے ہیں تو یہ 43 آپ کے پاس نثری تحریریں موجود ہیں ابھی، جبکہ ابھی یہ ویب سائٹ شروع ہوئی ہے، اور آپ یقین کریں یہ تحریریں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ یہاں ہوں گی۔ اصناف بٹن بڑا دلچسپ ہے، آپ کسی بھی صنف کی یہاں پہ تحریریں دیکھ سکتے ہیں، کسی ایک صنف کی یا متعدد، مثال کے طور پہ آپ کو حمد دیکھنی ہے اور حمد کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کو نعت دیکھنی ہے تو نون میں نعت میں جائیں گے تو نعت آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ نعت بھی ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی ہے، جب کی ہے تو اس نے کیا کیا ہوگا کہ نعت کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا ہوگا۔ ہم انشائیہ پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 6 انشائیے یہاں موجود ہیں، یہ سرچ ہو گئے۔ تو نعت کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ کسی نے اگر نعت پیش کی نہیں ہے یا کی ہے لیکن اس نے فلٹر دیا نہیں ہے، وہ کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تک تو آپ پڑھنے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں مزید ترتیبیں، یہ سب سے کام کی چیز ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ نے اس ویب سائٹ کو کچھ بھی نہیں سیکھا، صرف اس چیز کو سیکھ لینا تو آپ اس ویب سائٹ سے اچھی طرح استفادہ کر سکیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ معیاری تحریریں پر کلک کریں، یہ غیر معیاری اور معیار طے کریں، یہ ایڈمن کو نظر آئے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ معیاری تحریریں جو 16 ہیں، یہ 16 کیوں ہیں؟ کہیں فلٹر لگا ہوا ہے، ایک کام کرتا ہوں فلٹر ختم کرتا ہوں، اب دیکھتے ہیں معیاری تحریریں 42 ہیں۔ معیاری تحریریں کلک کیا آپ نے تو آپ کے سامنے یہ ٹوٹل 42 تحریریں آ گئیں۔ ان 42 میں سے آپ نے 12 دیکھ لی ہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کسی تحریر کو دیکھ لیں تو یہاں مطالعہ کیا پر کلک کریں، مطالعہ کیا پر کلک کریں گے تو وہ آپ کے مطالعہ کردہ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ترتیب لاگو میں دوبارہ جائیں یہاں پر ترتیبوں میں، اور یہاں سے آپ اوپر دیکھیں مطالعہ باقی ہے اور مطالعہ کردہ اور تمام تحریریں، آپ مطالعہ باقی ہے میں جائیں کیونکہ آپ کو وہ پڑھنی ہے جن کا مطالعہ باقی ہے۔ تو کتنی آئیں؟ 1 آئی۔ اس کاوش کا میں نے مطالعہ نہیں کیا کیونکہ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کو ان چیک کیا ہے، میں اس کو چیک کر دوں گا تو یہ یہاں سے ہٹ جائے گی۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے کہ معیاری تحریریں پہ کلک کریں اور مطالعہ باقی پر کلک کریں اور پھر مطالعہ کریں، تو جو کاوشیں آپ کی ایسی ہوں گی جن کا مطالعہ آپ نے نہیں کیا ہوگا وہ آ جائیں گی، اور جن کا مطالعہ آپ کرتے جائیں ان کو کیا کرنا ہے، ایک منٹ یہ ریفریش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی کیا کرتا ہوں، مطالعہ باقی پر کلک کرتا ہوں تو 6 تحریریں ایسی ہیں جن کا مجھے ابھی مطالعہ کرنا ہے۔ تو میں کیا کروں گا، 6 تحریروں کا مطالعہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ شعر آ گیا، محرم دل مونی سے جاں اے عزیز مہرباں، تیری خوئے مہر سے دل ہو گیا شادماں۔ ایک شعر ہے، میں نے پڑھ لیا، یہاں میں مطالعہ کیا پر کلک کروں گا، مطالعہ کر لیا پر، تو یہ یہاں سے ہٹ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے فلٹر لگایا ہوا ہے مطالعہ باقی ہے والے کا۔ اگر میں تمام تحریریں لاؤں گا تو پھر یہ والا شعر دوبارہ آ جائے گا، اور اس میں دیکھیں اوپر آ گیا ٹیگ مطالعہ کر لیا ہے، اور یہ چونکہ شعر ایک مضبوط ہے، اچھا ہے، میری نظر میں مناسب ہے، اس کے اندر عیوب سخن نہیں ہے اور ایک پختہ کار شاعری ہے، تو میں بطور ایڈمن یہ چیز آپ کو نظر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کیا کرتا ہوں، اور ہماری ٹیم بھی یہ کرتی ہے، اس کو معیاری قرار دے دوں گا تو یہ دیکھیں اوپر معیاری کا ٹیگ آ گیا۔ یوں ہم کسی بھی تحریر کو معیاری کر سکتے ہیں، اور یہاں سے میں اس کو لائک کر دوں گا تو یہ لائک، ان کو ایک لائک مل جائے گا اور ان کے لائکس میں 1 کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ شعر مجھے کسی کو بھیجنا ہے کاپی کر کے تو میں یہاں کاپی بٹن پہ کلک کروں گا، شعر کاپی ہو جائے گا۔ اور اگر شعر کا میں لنک کسی کو بھیجنا چاہ رہا ہوں تو یہاں تاریخ نظر آ رہی ہے، اس پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ صرف یہ لنک کاپی ہو گیا۔ اب یہ لنک ایسا ہے کہ اس کو اگر میں سلیکٹ کرتا ہوں اور گوگل کروم پہ کھولتا ہوں تو یہی ویب سائٹ کھلے گی اور صرف یہ والا شعر سامنے آئے گا اور باقی چیزیں نیچے آئیں گی۔ باقی چیزیں آپ کہیں گے ویسے بھی نیچے، تو ہم نیچے والی کسی تحریر کو لیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ چشم تر سے نمی کیسے چھپاتے ہیں ہم، امیر معاویہ نام کے صاحب ہیں،
ان کی تاریخ پر کلک کر کے یہاں سے ان کا لنک لیتا ہوں میں، اور اس لنک پر کلک کر کے میں اس کو اوپن کرتا ہوں گوگل کروم پر. تو اب دیکھیں ڈائریکٹ امیر معاویہ صاحب کی اوپر 119 کاوشیں ساری آ رہی ہیں، لیکن سب سے اوپر یہ والی کاوش آ جائے گی. تو آپ کسی کو اپنی ایک کاوش اگر لنک بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بھیجیں گے. اگر آپ کسی ایک شاعر کا، مثلاً آپ کا اپنا، میں سب سے پہلے اس کا فلٹر سارے ختم کرتا ہوں. تو اچھا، فلٹر ختم کرنے کے دو بٹن ہیں. ایک یہ چھوٹا بٹن ہے، اس پر کلک کرنے سے صرف فلٹر ختم ہوتے ہیں، اور اوپر سب سے اوپر کونے پر جو بٹن ہے ریفریش کرنے کا، اس کو کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ریکارڈ ہے وہ بھی سارا اپڈیٹ ہو جائے گا، اور جو اب تک کا سارا جو نیا ریکارڈ بنا ہوا ہوگا اور نئی کاوشیں آئی ہوئی ہوں گی تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. جیسے یہ ابھی ایک کاوش سامنے ابھی پوسٹ کی گئی ہے، یہ آئی ہے، یہ ویڈیو بنانے کے دوران ہی یہ پوسٹ کی گئی ہے لگتا ہے. تو یہ ریفریش آپ نے سمجھ لیا. شعراء اور ادبا میں آپ جاتے ہیں، یہ سب سے دلچسپ ہے. محمد اسامہ سرسری کی 19 کاوشیں آ چکی ہیں، محمد ہانی رفیق زمزمی صاحب کی 19 آ چکی ہے، حامد قاسم پالن پوری صاحب کی 15 آ چکی ہیں. آپ کو یہاں پر کاپی بٹن لنک بٹن نظر آئے گا، اور مجھے یہاں پر پینسل بٹن بھی نظر آ رہا ہے. یہ پینسل بٹن آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ ایڈمن کے لیے. آپ کو اس زنجیر جو کڑی بنی ہوئی ہے، یہ لنک کا آئیکن کہلاتا ہے. میں محمد اسامہ سرسری والے لنک آئیکن پر کلک کرتا ہوں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں کیا چیز کاپی ہوئی. یہ دیکھیں، اردو چاپ پر جناب محمد اسامہ سرسری کی 19 نگارشات پڑھیں. شعری کاوشیں 12 ہیں، نثری کاوشیں 7 ہیں، اور لنک ان کا یہ ہے. یہ دیکھیں میرا لنک ہے. اگر کوئی اس لنک پر کلک کرے گا تو اب اس کے سامنے اس اردو چا ویب سائٹ پر صرف اسامہ سرسری کی 19 کاوشیں آئیں گی، اور کوئی کاوش نہیں آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فلٹر ختم ہو جائے تو فلٹر والے ریفریش بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ فلٹر ختم ہو کر دوبارہ 119 کاوشیں آ گئی. تو آپ کسی ایک شاعر، یا آپ خود بھی شاعر یا ادیب ہیں، لکھاری ہیں، تو یہاں لنک بٹن پر کلک کر کے اپنی تمام یہ تفصیلات آپ کسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی چیزوں. ہاں، سب سے اہم ترین چیز تو رہ گئی کہ آپ یہاں پلس بٹن جو ہرا والا ہے اس پر کلک کریں. یہاں آپ اپنا نام لکھیں، محمد اسامہ سرسری لکھ دیتا ہوں میں، اور یہاں آپ اپنی تحریر لکھیں. میں مثال کے طور پہ لکھ دیتا ہوں آزمائشی تحریر. ٹھیک ہے، آزمائشی تحریر. اور یہاں پر آپ کو تاریخ آج کی ڈلی ہوئی ہوگی، کوئی اور پرانی تاریخ ڈالنی ہے تو بے شک وہ ڈال لیں. شعری کاوش پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی یہ جو تحریر ہے یہ شعری کاوش میں ہے تو ان میں سے کر لیں. اگر شعری میں سے نہیں ہے تو پھر نثری میں جائیں اور اس میں سے کسی ایک میں کلک کریں. تو یہ کیا ہے، یہ تو آزمائشی تحریر ہے، میں اس کو دیگر میں ڈال دیتا ہوں. اور یہ دیکھیں یہاں شعری کاوش کے اندر نعت آیا ہوا ہے، یہاں یہ رہا، لیکن یہ کسی نے کیا ہوا نہیں ہوگا یا نعت آئی نہیں ہوگی. تو جو شروع میں آپ کو بتا رہا تھا، محفوظ کیجئے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں محمد اسامہ سرسری کی پوسٹ آ گئی، اور اوپر کل کاوشیں 120 ہو گئی، اور پوسٹ لکھی ہوئی ہے آزمائشی تحریر. ٹھیک ہے، اور تخلیق کار کون ہے؟ محمد اسامہ سرسری. پوسٹ کس کی ہے؟ محمد اسامہ سرسری کی ہے. میں نے اپنی تحریر پوسٹ کی ہے. تخلیق کار میں بھی میرا نام آ گیا، نیچے صنف آ گئی نثر، اور ذیلی اصناف میں سے آ گیا دیگر. اگر میں نے اب اس پہ دیکھیں لال رنگ میں لکھا ہوا ہے مطالعہ باقی ہے، تو یہ مطالعہ باقی ہیں. اگر میں یہاں سے فلٹر میں جا کر میں مطالعہ باقی ہے، میری 7 تحریریں ایسی ہیں جن کا مطالعہ کرنا ہے مجھے، تو یہ کل کاوشیں 7 آ گئی. ان کو میں پڑھ لوں گا ایک ایک کر کے، تو میرا مطالعہ دیکھیں کس شاندار طریقے سے یہاں ہوتا رہے گا. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں ویسے ویسے آپ اس کے اندر کلک کرتے جائیں. اور بھی اگر کوئی چیز اس کے اندر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو سمجھا دوں گا.